تیرے ہیں اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ احباب المدانش، پاسبان ختم نبوت کے زیر اہتمام ہفتہ وار عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس، جس کی میزبانی ہمارے محترم بھائی جناب محمد عظیم صاحب فرما رہے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہماری سپاہی کے روزی رزق کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کے جو ہمارے مہمان خطیب نقطہ دان عظیم بھائی اندر خطیب نقطہ دان خوبصورت محققانہ عالمانہ اور مدلل گفتگو فرمانے والے اخی محتشم حضرت علامہ مولانا شوکت وسیم سیفی صاحب وہ آج کے اس پروگرام میں خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ اکثر احباب نے ان کو پہلے سماعت فرمایا ہوگا، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی۔ جب تک علامہ صاحب تشریف لاتے ہیں، تلاوت کلام پاک ہوگی، نعت شریف کے چند اشعار حضرت تشریف لائیں گے تو آتے ہی ان کا خطاب ہوگا، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی اذان تک ہوتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں خود بھی یاد نہیں کہ یہ کتنواں پروگرام ہے، اور میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے اپنے بھائی میاں محمد عظیم صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ ان کی محبت، انہوں نے محبت دی، ہمیں دعوت دی، اور ہم پیغام عقیدہ تحفظ ختم نبوت لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو احباب تو ہم باقاعدگی کی سماعت فرماتے ہیں انہیں تو پتہ ہے، لیکن جو آنے والے نئے احباب ہیں ہمارے بھائی بزرگ نوجوان، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اٹھ کے جب جائیں گے تو ان کے دل انشاءاللہ تعالیٰ مصطفیٰ کی محبت سے معطر ہو گئے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف حضور کی محبت بانٹنا اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر لوگوں کو آگاہی دینا، اور کوئی مقصد نہیں، نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے لیے ہم میدان میں کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، حالات کیسے بھی ہوں، کوئی کچھ بھی کہے، ہمارا مقصد میرے ہر ایک پاسبان ختم نبوت کا ممبر کا مقصد صرف اور صرف حضور کی ختم نبوت پر اپنی نوکری پیش کرنا، اور یہ ہم کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے، نہ بھائی عظیم پر کوئی احسان ہے، نہ کسی اور محلے دار پر کوئی احسان ہے، در حقیقت ہم اپنی آخرت میں بخشش کا ایک بہانہ بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں یقیناً ہماری بخشش فرمائے۔ بس یہ مقصد ہے، کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، مقصد صرف اور صرف حضور کی ختم نبوت کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کہتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس مقصد میں ہم بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ احباب ذکر ہمارے ارد گرد بہت سارے مذاہب کے لوگ رہنے والے آپ احباب جانتے ہیں، بزرگ یہاں پہ تشریف فرمائے، پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں۔ آج تک ہم نے کسی مذہب پر انگلی نہیں اٹھائی اور نہ ہی اٹھائیں گے، کسی کو برا بلا کہنا ہمارا بالکل کوئی مقصد نہیں، لیکن اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ہم نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے بڑے بڑے مناظرے کر لیے، بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، لیکن نتیجہ کیا اخذ کیا اپنی ناقص عقل کے مطابق کہ جب تک ہاتھ باندھ
سر کہتے رہیں گے کام بننے والا نہیں. دوسرے لفظاں وچ انج کہہ لو کہ وہ سیدھی انگلی نال نکلن والا نہیں. تے اسی ہن انگلی بھی ونگی کرنی ہے تے انشاءاللہ تعالی ڈنڈا بھی دینا ہے اور ہم نے دیا ہوا الحمدللہ. اور یہ ہماری جنگ کسی مذہب کے خلاف نہیں, کسی مسلک کے خلاف نہیں. الحمدللہ پاسبان ختم نبوت کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہمارے اسٹیج پر تمام مسالک کے بڑے بڑے علماء کرام خطاب کر چکے ہیں. مقصد ایک ہے اور جنگ ایک طبقے کے خلاف ہے, اور جسے اس طبقے کو ہم قادیانی اور مرزائی کے نام سے جانتے ہیں. یہ ناسور اس حد تک ہماری رگوں میں سرایت کر چکا ہے کہ اگر کہیں یہ بے ایمان رہتا ہو تو اس کے خلاف اگر نعرہ بھی لگے تو سڈے اپنے لوگ ہی کھڑے ہو کے اللہ جی مولوی تینوں کی ضرورت ہے, ہاتھ ذرا ہلکا رکھ. یہ نیا کام انہوں نے شروع کر دیا. پتہ نہیں ان کو کہیں سے پیسے ملتے ہیں. ہمیں کسی سے رب کعبہ کی عزت کی قسم منبر رسول پہ کھڑا ہو کے سب احباب کی بات موجودگی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم ہمیں کسی سے کوئی فنڈ نہیں ملتا, ہمیں مصطفیٰ کے در سے خیرات ملتی ہے. بس کسی سے آج تک اور زندگی کی آخری سانس تک بہت ساری تاریخ ایسی بھی ہے کہ بہت سارے لوگ میدان میں نکلے ان بے ایمانوں کے خلاف, ان قادیانیوں کے خلاف, ان مرزائیوں کے خلاف, اور انہوں نے پھر اپنی چال چلی اور پھر بڑے بڑے نامور لوگ شرع بازار ان کا سودا ہوتا ہوا دیکھا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ جان مصطفیٰ کے نام پر تو جا سکتی ہے. کسی بے ایمان سے ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے, کسی سے پیسے لینا تو دور کی بات ہے. اگر کوئی بے ایمان آیا تو میں اس کے منہ پر جوتا مارنا اپنے جوتے کی توہین سمجھتا ہوں. من سے پہلو نے قادیانیوں پہلو نے مرزائیوں پہلو نے اختصار کے ساتھ شاید یہاں پر جو لے آنے والے میرے بھائی ہیں, بزرگ ہیں, نوجوان ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھنے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے. علماء کے پاس جا کے بیٹھ کے پوچھنے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے. شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو, یہ خیال آئے. اکثر ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ ذرا گرمی سردی کا رہا ہو تو کہتے مولوی صاحب کسی گھروں لڑکے تو نہیں آئے. شاید کہ کسی کے ذہن میں ایسی بات ہو. اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ آپ محبان اہل بیت ہیں, محبان مصطفیٰ ہیں, مشتاقان مصطفیٰ ہیں. آپ احباب اور بھائی عظیم صاحب کی تو بڑی عقیدت اور محبت, اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو سلامت رکھے. تو آپ احباب شاید سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں مولوی نو کی ہو گیا, اتنا جذباتی کیوں ہے. سچی بات ہے کہ ابھی آتے ہوئے نا میرے ایک اپنے میرے دایاں بازو کہہ لے, انہوں نے بھی کہا قاری صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا کیونکہ گیٹ سے پروگرام کروانا ہے. تو میں سوچتا ہی آیا تھا اور سچی بات ہے کہ ذہن بنا کے آیا تھا کہ میں بات ذرا نرمی سے کروں گا اور جو بات حقائق ہے وہ آپ کے سامنے. لیکن ہمارا ماحول ایسا بن گیا نا عظیم بھائی کہ جدو تکر اس بے ایمان جمعے والے دن سن رات نیند ہی نہیں پیندی جدو تکر اسی قادیانی لانتی تے لعنت نہ بھیجیے تے اج مینوں بھرا نے کہا جی ہاتھ ہلکا رکھنا تے اج میں میرے والوں 12 لعنت ٹرک جناب قادیانی دے محلے میں بھیج رہے ہیں فری دے وچ. اب یہ ساری باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آخر ضرورت کیا پیش آئی کہ حالات کیسے ہیں اور کہا جاتا ہے ہمیں دیکھیں جی حالات ملکی حالات, دہشت گردی ہو رہی ہے, امن و امان کا مسئلہ ہے, بہت سارے مسائل ہیں, تو آپ بازار میں نکل کے ایک نیا کام آپ نے شروع کر دیا ہے. ہم برملا یہ پہلے بھی کہتے آئے ہیں, اب بھی کہہ رہے ہیں, آئندہ بھی کہتے رہیں گے. مصطفیٰ کی ختم نبوت سے پہلے بھی کوئی بات نہیں ہوگی, مصطفیٰ کی ختم نبوت کے بعد بھی کوئی بات نہیں. اس میں تمہارا امن گیا باڑ میں. جس مصطفیٰ کے نام پر یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا تھا, اگر اسی ملک پاکستان کے اندر کوئی بے ایمان لاٹھی اٹھ کے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے, قرآن کی شان میں گستاخی کرے, صحابہ کی شان میں گستاخی کرے, اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے, تو اسی انہوں تل کے رکھ دیا گے, کیونکہ ہمیں ایسا امن نہیں چاہیے جہاں پر مصطفیٰ کی عزت محفوظ نہ ہو. گستاخ نبی کی
بات جو کروں گا اختصار کے ساتھ، چونکہ مجھے بارہا مرتبہ کہا جاتا ہے کہ سب سے ٹائم تھوڑا لیا کرو، تے پچھلے پروگرام جو میں عرض کی تھی اج بھی، کیونکہ میری یہاں 4 تقریراں بقایا نے تو ہڈیا اور میں پوریاں کراں گا، انہیں دن پوریاں چھوٹی چھوٹی کر کے پوریاں کرنی رہنا، تے اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ ہماری اس محفل کی زینت برے میرے مسئلے کے عظیم قاری قرآن عظیم خطیب جناب حضرت علامہ مولانا اصغر میروی صاحب، ہم ان کو پاسبان ختم نبوت کی طرف سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا عبدالرشید صاحب تشریف لائے، ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ جناب ملک فرامت صاحب تشریف لائے، جنرل سیکرٹری کشمیر اتحاد مومنٹ، ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ وقت زیادہ نہیں ہے، تھوڑا وقت ہے، چند ایک باتیں عرض کروں گا، ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا۔ آج بھی ذمہ دار ہوں، آج سے ہفتہ بعد بھی میں ذمہ دار ہوں، آج سے مہینہ بعد بھی ذمہ دار ہوں، آج سے سال بعد بھی ذمہ دار ہوں، جب تک جسم میں جان ہے میں ذمہ دار ہوں۔ اگر بات غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اب ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تعلق والا ہی کیوں نہ ہوئے، تیری تے میری ماں نو گال کڈے، تو پھر حلالی پتر کا ری ایکشن کی ہونا چاہیے؟ ذرا بتائیں نا۔ اگر میری اور تیری ماں کو کوئی گالی دے، کچھ احباب کا جواب آیا کہ لمیاں پالو تو چھتر لالو، ایسے ہی ہے نا۔ کوئی بھی حلالی پتر اپنی ماں یا باپ نو گال کڈن والے دی گال برداشت نہیں کرتا۔ حرامی تو اپنا معاملہ کوئی کٹدار ہوئے جو مرضی کرے انہوں پرواہی نہیں۔ حلالی ہو جو ماں کو گالی دے، باپ کو گالی دے، میرا اور آپ کا پھر اس وقت دل کیا کرتا ہے؟ یا خود مار جائیں یا اس کو مار دیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ایک بیمان اگر لانتی کنجر 101 دفعہ اپنی کتاباں دے اندر اور لکھے، جناب جاکر سلطان صاحب آگے تشریف 101 باری یہ لکھے کہ جڑا مرزا غلام قادیانی نو نہیں مندا وہ کنجری دی اولاد ہے، تے ایتھے کوئی ہے ایسا بندہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک جڑا مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب میرے مصطفیٰ نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور قرآن کی عبارت نصر بتا رہی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جب اللہ کا بھی حکم آ گیا، مصطفیٰ کا بھی فرمان آ گیا، اب کوئی کٹر کا کیڑا، کوئی لعنتی، کوئی بغیرت، کوئی مرزا غلام قادیانی یا اس کا پیروکار اٹھ کے کہے کہ ساڈے مرزے نو من لو تے دسو کہ ہن تہاڈا ری ایکشن کی ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس پھر کہتے ہیں کہ لعنتیں کیوں بھیجتے ہو؟ ہم اس لیے لعنتیں بھیجتے ہیں کہ اللہ قرآن کے اندر شاف فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اس سے بڑا جھوٹا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو جو بندہ مجھے اور آپ کو کہے کہ جو مرزے کو نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، آپ اور میں نہیں مانتے نا الحمدللہ، تو جب ہم نہیں مانتے تو یہ گالی کس کو ہے؟ مجھے بھی گالی ہے، آپ کو بھی گالی ہے، میری ماں کو بھی گالی ہے اور آپ کی ماں کو بھی گالی ہے۔ جو بے ایمان لعنتی بغیرت تیری اور میری ماں کو گالی دے، پھر سنو کوئی آنکھیں کہ ہاتھ ہلکا رکھو، اسی یہ سوچیا بھی نہیں، اسی یہ کرنا بھی نہیں۔ ہم کل بھی کہتے تھے مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، اس کے چاہنے والوں پہ لعنت، اس کو مارنے والوں پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ علی نو منن والے ہاتھ کھڑا کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ پچھلے جمعے کو اس وقت میں سفر میں تھا، مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری الحمدللہ ہوئی، سارے علی نو منن والے ہیں الحمدللہ۔ ہن اگلی گل سننا تے دل تے ہاتھ رکھ کے سننا۔
گل غلط ہوئے تے جو چور کی سزا ہو میری سزا. مرزا غلام قادیانی لعنتی بغیرت جو کہتا ہے کہ میں نبی بن کے آیا ہوں, نبی کا دعویٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, بہت سارے دعوے کیے. اب وہ کہتا ہے علی کے ماننے والوں سے مخاطب ہوں اور علی سے ماننے والوں سے وہ بھی مخاطب ہے. وہ کہتا ہے لوگوں اس علی کے پیچھے کیوں جاتے ہو جو علی مر گیا؟ قادیان میں اس علی سے افضل مرزا غلام قادیانی موجود ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جڑا تیرے اور میرے علی دی شان وچ گستاخی کرے تے پھر ساڈا ری ایکشن کی ہونا چاہیے؟ ہن تسی بولو. مرزے پہ لعنت, اس کے چاہنے والوں پہ لعنت, اس کے ماننے والوں پہ لعنت. آج دارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اب یہ قرآن کا بھی گستاخ, یہ انبیاء کرام کا بھی گستاخ, یہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا بھی گستاخ, یہ پیمان کہتا ہے. ان ذرا عمر و صدیق نے ہاتھ پیار کرو لے, ہاتھ کھڑا چکو ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ابو بکر صدیق اور عمر وہ ہیں کہ جنہیں مصطفیٰ نے آج بھی اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے, پہلو میں سلایا ہوا ہے. یہ پیمان بغیر کہتا ہے روحانی خزائن اس کی کتاب ہے, اگر حوالہ دیتا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا, ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں. یہ پیمان کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نہ باشد. یہ کہتا ہے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق مرزا غلام قادیانی کے جوتے کے تسمے باندھنے کے بھی لائق نہیں. ہن دسو لعنت بندی ہے کہ نہیں بندی ہے؟ کنی ایک ایک ٹرک تے بندا نا ہن کم از کم بڑا کنٹینر 22 ویلر, ایک ایک کنٹینر سارے ردوار بھیجو. مرزے پہ لعنت, چاہنے والوں پہ لعنت, اس کے لیے نرم گوشہ رکھے اس میں بھی لعنت. آج دارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اس عظم کا اعادہ کرنا ہے, اس عظم کا اعادہ کرنا ہے. گستاخ نبی کی ایک سزا تن سے جدا, سر تن سے جدا. گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. سب کا نبی باطلی, سب کا نبی باطلی. جذبات کو سلامت رکھیں احباب زبان. ادھی تقریر کے بعد اس محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو جاتا ہے. تو ملتمس ہوں جناب حافظ ضیاء الرحمن صاحب اس بابرکت محفل پاک کا مختصر سی تلاوت ہوگی. علامہ صاحب تشریف لائیں گے. اے ٹائم جو ہے نا میں لا رہا ہوں, علامہ صاحب سے تشریف لائیں گے انشاءاللہ فوراً انہوں کا کتاب شروع ہو جائے گا. تو حضرت علامہ جناب حافظ ضیاء الرحمن صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله
غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. آواز کلی پہ گئی ہے. آواز اے نعرے دے اندر رب دی قسم انی طاقت ہے نا. اسی ایٹم بم دا کم بھی اسے نعرے تو لیا ہے کہ تلوار دا کم بھی اسے نعرے تو لیا ہے. یہ نعرہ جنہ زور نہ لاؤ گے نا اللہ دی عزت دی قسم بیمانہ دے دلہ دے اندر چھڑیاں چلن دیا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اسلام نبی کی ایک سزا، اسلام نبی کی ایک سزا. محترم شاہد محمد قادری صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی عقیدتوں کا خیرات پیش فرمائیں. جناب شاہد قادری صاحب تمامی احباب جھوم جھوم کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کا نظرہ پیش کیجئے. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیڑے در تے جان دے اے سارے سوالی، کیڑے در تے جان دے اے سارے سوالی. آقا دے تیرا دوارا نہ ہوندا کوئی سنبھلدا بھلا وچ غمانے، کیویں کوئی سنبھلدا بھلا وچ غمانے. آقا دے تیرا سہارا نہ ہوندا کیڑے درد جان دے اے سارے سوالی. گدا تے گدا نے گدا نو چھڈو اے سب بادشاہ بھی تیرے درد منگتے. گدا تے گدا نے گدا نو چھڈو اے سب بادشاہ بھی تیرے درد منگتے. تسی جے نہ ونڈ دے خیرات آقا کسے دا بھی ایتھے گزارا نہ ہوندا کیڑے درد جان دے اے سارے سوالے. خدا خود شناسا ہے اپنے نبی دا جے نام نے حکم تیا تینوں
خدا خود شناسا ہے اپنے نبی دا جے نام نے حاکم تے آتین دساں جے رب مصطفیٰ دا شناسا نہ ہوندا تے قرآن دا کوئی سپارہ نہ ہوندا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ خطیب بدل، خطیب مبتدان، الحافظ حضرت علامہ مولانا وسیم شوکت سیفی صاحب تشریف لائے. ہم ان کو پاسبان ختم نبوت کی طرف سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ان کے ساتھ جناب حافظ سلمان سلطانی صاحب تشریف لائے. 20 کالاں تو بعد اسی انہوں نے بھی خوش آمدید پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان علماء اللہ سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ تاجر قائم دائم رکھے. احباب زبان جس طرح میں نے اعلان کیا تھا کہ قبلہ حضرت تشریف لائیں گے تو آتے ہی انشاءاللہ تعالیٰ کا خطاب شروع کروا دیا جائے گا. تو احباب کے زوردار نعروں کیونکہ ہماری ایک روایت ہے کہ ہم اپنے علماء کا استقبال ایسے کرتے نا کہ وہ سڈے علماء پھر جا کے نا راتی بھی ڈردے رہتے رہے کہ اے کی بنیا سڈے اس جذبے کے ساتھ. اور ان کو پھر وہ جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں پھر ذکر کرتے ہیں کہ حضور کی ختم نبوت کے نوکر اس جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پھر ان کی آواز کے اندر بھی ایسی آواز کے اندر ایسی طاقت ہے کہ جو ایمان والے کے دل کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور ایمان کے دل پر تیر چلاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب آپ احباب کے زوردار نعروں میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت علامہ کو. آپ احباب نے پورا زور لا کے پورا دل لا کے تاکہ کل قیامت والے دن در و دیوار ساڑھی گواہی دیں کہ پروردگار عالم تیرے نبی دی ختم نبوت دے نوکر تیرے نبی دی ختم نبوت دے انج پیرا دے وسرنا کہ اسی گواہی دینے ہیں کہ پورا دل لا کے تیرے نبی دی ختم نبوت پر چار کا وسر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، بعد رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں. سارے دکھائیں بعد رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں. بعد رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں. بعد رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں. آج دارے ختم نبوت حضرت علامہ مولانا وسیم شوکت سیفی صاحب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دوشي بري الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قائد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی
سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جو آیا رحمت للعالمین بن کر، سلام اس پر کہ جو آیا ختم المرسلین بن کر۔ انتہائی معزز و محتشم سامعین حضرات، احباب محبت، حضرات علماء کرام، کثیر تعداد میں عقیدہ اہل سنت رکھنے والے غیور سنی مسلمان بھائیوں، تمام کی خدمت میں بڑے ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی تاخیر ہو گئی میرے آنے میں، پہلے تو میں حقیقتاً آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور قبلہ قاری صاحب بھی شاید اسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں درجہ قبول فرمائے۔ آج کس محفل پاک کے انعقاد پر میاں محمد عظیم صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی خوشیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے، اور مالک ان کی اس محبت کو جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت ایمان کا حصہ نہیں بلکہ کل ایمان ہے۔ اس کے بغیر ہماری پہچان نہیں ہے، اور یہ ہمیں سبق بابا جی پڑھا گئے ہیں اور سکھا گئے ہیں کہ بس انہیں جانا ان نعریاں دا مول نہیں تسی پایا، لیکن تھوڑا بولو سے، جس طرح قاری صاحب قبلہ نے زور لگایا ہے اس کا جواب تو ویسے آنا چاہیے۔ انہیں جانا، بالخصوص جو نوجوان ہیں وہ تو نعرے کا جواب دیں گے، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان۔ قرآن عظیم الشان حضور سید اعلیٰ آپ فرماتے ہیں قرآن پاک کی 1000 آیہ مبارکہ ایسی ہیں جو حضور کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت میں اور آپ ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی ذات نے خود فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت جناب صدیق اکبر نے ساری زندگی فرمائی ہے، جناب فاروق اعظم نے فرمائی ہے، عثمان غنی نے، مولا علی نے، امام حسن نے اور امام حسین نے کربلا میں بھی۔ اور اگر رسول اللہ کے بعد کیونکہ وقت کم ہے، بات ذرا طویل ہے، میں مختصر کروں گا، اگر حضور کے بعد کوئی بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا تو سب سے پہلے حق تو ابو بکر صدیق کا بنتا تھا۔ توجہ ہے، کیونکہ وہ حضور کے خلیفہ ہیں، انہوں نے نہیں کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، حضرت فاروق اعظم کر سکتے تھے، نہ صدیق اکبر نے 2.5 سال کیا، نہ فاروق اعظم نے 10 سالہ زندگی میں کیا۔ عثمان غنی رسول اللہ کے دور داماد ہیں، 12 سال آپ نے حکومت کی، حکمرانی کی ہے، آپ نے بھی اس کا دعویٰ۔ مولا علی رسول اللہ علیہ السلام کے ویر بھی ہیں، داماد بھی ہیں، حضور نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا ویر ہے، تو حشر میں بھی میرا ویر ہے۔ حضرت مولا علی کرتے، انہوں نے بھی دعویٰ کیا، بلکہ دعویٰ تو دور کی بات ہے، مولا علی نے ساری زندگی یہ نہیں کہا کہ میں نبی پاک کا ویر ہوں، جب بھی کہا یہ میرے آقا محمد، میں ان کا غلام ہوں۔ ساری زندگی رسول اللہ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں آپ کی عمر زیادہ ہے یا رسول اللہ کی عمر زیادہ ہے؟ توجہ ہے جی؟ آپ نے فرمایا کہ ظاہری طور پر پیدا پہلے میں ہو گیا تھا، رتبہ اور مقام مدینے والے کا زیادہ ہے۔
شان مدینے والے کی زیادہ ہے، درجہ اور مقام اور منصب رسول اللہ علیہ السلام کا زیادہ ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا، فاروق اعظم نے نہ کیا، عثمان غنی نے نہ کیا، مولا علی نے نہ کیا، وہ حسن جس کے بارے میں مدینے والے فرمائیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جب مولا حسن نے نہیں کیا، جس کو حضور نے اپنا لواب دہن بھی دیا، جب امام حسین نے نہیں کیا کہ میں کربلا میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، جب امام حسین ساری زندگی دعویٰ نہیں کیا تو قادیان کا گانا دجال کا حل ہوتا ہے۔ نبوت کے باغ کے اندر حملہ کرنے والا مرزئی کل بھی لانتی تھا، مرزئی آج بھی لانتی ہے، مرزئی صبح قیامت تک لانتی ہے۔ پہلانے قادیانیوں پہلانے تاجدار قدم نبوت، تاجدار قدم نبوت۔ ہم نعرے لگانے والے بھی ہیں اور ماننے والے بھی ہیں، لیکن وقت کی نبض جو ہے وہ تیزی سے جاری و ساری ہے، وقت کی نبض تیزی سے جاری و ساری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری ختم نبوت کے حوالہ سے دو بکریاں بھی کبھی آپس میں نہیں لڑیں گی۔ میری ختم نبوت، حضور نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ قسم تو کوئی عام بندہ بھی کھا لے تو بندہ اس پہ یقین کرتا ہے، پھر وہ زبان جس کو سب کن کی گنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب کی زبان تو وہ ہے جس زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ اس زبان سے حضور نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں، کس بات کی؟ کہ جتنے زمین کے ذرے ہیں، سبحان اللہ کہا، یہ سارے زمین کے ذرے بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اگر زمین کے ذرے جانے اور بکریاں جانتی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بلکہ بکریاں تو پجا رہی ابو جال کے ہاتھ میں پڑی ہوئی کنکریاں جانتی ہیں یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں نہیں آیا، آپ نے علماء سے سن رکھا ہے محمد بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جو مر کے مٹی میں مل گیا ہے، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں جو سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں اور طرح طرح کے لوگوں کو سننے والے ہیں، سنو ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس نبی کو اللہ نے وہ خبریں دی ہیں کہ حضور عالم ارواح کو بھی جانتے ہیں اور عالم بشریت کو بھی جانتے ہیں۔ حضور ساتواں آسمان سے اوپر جو معاملات ہیں مدینے کا تاجدار اسے بھی جانتا ہے، اور قبر کے اندر جو ہو رہا ہے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، بلکہ حضور کی بصیرت و ورا الورا۔ نبی پاک علیہ السلام سواری پر جا رہے تھے، علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں سرکار کے رستے میں دو قبریں آئیں۔ نوجوانوں یہ باتیں دل پہ نقش کرو، ہمیں تو پتہ ہے کس بات کا ہوتا ہے جب ہمارے نوجوان کوئی نہیں جو بھی تے دین کی گل کر دے، اگر ان کے پاس دین ہوتا تو پھر ان کا مذہب کوئی اور نہ ہوتا۔ اور سارے مسالک یہ چیلنج ہے ان کو، کسی بھی مسلک میں آپ کو داتا علی اجمیری نظر نہیں آئے گا، کسی بھی مسلک میں غوث پاک جیلانی نظر نہیں آئے گا، اور کسی بھی مسلک میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نظر نہیں آئے گا۔ ابھی بھی لوگ ریسرچ کرتے دیکھیں تو صحیح کون صحیح ہے۔ اللہ کے بندوں ٹھیک وہی ہے جن کے مرنے کے بعد ان کے چہرے نہیں بدلتے ہیں۔ نیٹ کا دور ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، ابھی نکالیں، جنازہ نکالیں حضرت خواجہ پیر نصیر الدین نصیر کا، آخری دیدار نکالے حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی کا، آخری دیدار نکالے حضرت امیر ملت کا، آخری دیدار نکالے حضرت پیر سید کبیر علی شاہ صاحب کا چورا شریف والے، آخری دیدار نکالے مناظر اسلام مولانا سید احمد اسد کا، آخری دیدار نکالے مفتی محمد امین صاحب کا۔ ابھی بھی تم پوچھتے ہو حق پر کون ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم حق پر وہی ہے جن کے دنیا میں بھی چہرے روشن تھے، بعد و مثال بھی چہرے روشن، مثال کے بعد بھی جن کے چہرے روشن ہیں، اللہ کی عزت کی قسم حق پر کا وہی لوگ ہیں۔ اس لیے سنیو اپنے ہاتھ دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کی تسلی کیا کرو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو داتا علی حجویری کے وارث ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے غازی علم دین شہید پیدا کر کے دیا ہے، ہم ہی ممتاز قادری کے وارث ہیں،
شہید کے وارث ہیں. کیا اور لوگ موجود نہیں تھے؟ میں اللہ نے یہ مجھے توفیق بخشی کہ میں ممتاز قادری صاحب کے جنازے میں شامل ہوا. کون لوگ نہیں جانتے اس قادری کے جنازے کو؟ ہم لوگ شامل ہوئے بابا جی خادم حسین رضوی کے جنازے میں. کون نہیں جانتا اس مرد کلندر کو؟ ابھی بھی اس جو میں لگے ہوئے ہو کہ حق پر کون ہے؟ حق پر وہی ہوتا ہے کہ مر تو جاتے ہیں لیکن چہرے نہیں بدلتے. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فقط تقریریں کر کے نہیں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت سنی ماؤں نے وہ لال پیدا کر کے دیے ہیں کہ وقت کا گورنر بھی میدان میں آگے تو ممتاز قادری نے بتا دیا ہے کہ زمین بتا دیا اس نے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مقام باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک تکبروں میں کھا جائے بتہا کی حرمت پر خدا شاہد کے کامل میرائی ماحول. اس لیے ہمیں نہ کوئی بندہ سکھائے آکے کہ ختم نبوت میں حفاظت کس طرح کرنی ہے. ہمارے امام اہل سنت سے لے کر کے ہمارا تو ملک سواری پر تشریف فرمائے. آگے دو قبریں آئی تو حضور کی سواری نے اپنے دونوں قدم اٹھا دیے. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. حضور کی سواری نے دونوں قدم اٹھا دیے. سرکار سواری سے نیچے تشریف لائے تو حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ کھجور کی شاخ توڑ کے لاؤ. سرکار کی بارگاہ میں شاخ پیش کی گئی. حضور نے شاخ کے دو ٹکڑے کیے. آدھی شاخ حضور نے ایک قبر پہ رکھی، آدھی دوسری پہ رکھی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ عمل کیوں فرمایا؟ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. سونے آپ نے یہ کام کیوں فرمایا؟ فرمایا میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ان قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے. تم سرکار کی بات کرتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم حضور جس سواری پہ قدم رکھیں وہ بھی قبروں کے حالات کو جانتی ہے. مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ قبر میں کیا ہے. فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا بندہ مومن کی قبر جنت کا باغ ہے. میری اور آپ کی نگاہ سے اوجل ہے لیکن حضور جس سواری پر قدم لگائے وہ سواری جانتی ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا جزا مل رہی ہے. تو جس سواری کی شان یہ ہے اس مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جو یہ شاخ رکھی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ شاخ رکھنے کی وجہ یہ ہے جب تک یہ شاخ پڑی رہے گی ہر تر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، قبر والے کو فائدہ نہیں ہوتا. جیسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہاں بالکل قبر والے کو فائدہ نہیں ہوتا. جو قبر کافر کی ہو، جو قبر عیسائی کی ہو، قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے اگر مرنے والا رسول اللہ کا غلام دنیا سے گیا ہے. اگر مرنے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے اولا ہو آلہ، ہاتھ بلند کر کے سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اور اونچوں میں اونچا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی. اور کمال نہیں کر دیا میرے امام نے فرمایا آج یوسف بھی جن کے غلاموں میں ہے، آج یوسف بھی جن کے غلاموں میں ہے. دیکھ لیتی زلیخا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے آلہ. صحابہ کرام نے عرض کی محبوبہ یہ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، ذکر کی برکت سے قبر والوں کا عذاب ختم رہے گا. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو سوکھی گل کریے تھی اعظم چشتی بڑی سونی گل کی تھی. آپ فرماتے دیکھن وہ ساڑھے ورگا. ابو بکر صدیق نے لا بقا کا سیاہ دیکھا، ابو بکر صدیق نے شب اسرا کا دھولا دیکھا. آنکھ صدیق کی بھی تھی، آنکھ ابو جہل کی بھی تھی. اس
نے بکری چرانے والا چراہا دیکھا، ابو بکر صدیق نے جب بھی دیکھا محمد رسول اللہ۔ اپنی اپنے دیکھنے کا قصور ہے، اپنے اپنے مقدروں کی بات ہے۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب، تو اپنا اپنا نصیب۔ اللہ نے یہ مقام اپنے محبوب کو دیا۔ آدم چشتی فرماتے ویکھنوں ساڈے ورگا، پر اسی کدوں اس مول دے۔ جس طرح آپ نے مولویوں سے سنا ہوگا جی شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ، شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ، وہ بھئی مسلمان بھی اور مشرک بھی ہو سکتا ہے؟ بولو دے صحیح، مسلمان اور مشرک ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے جو یہ فرما دیا، فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، ایسے مذہب میں لعنت کیجیے۔ تم نے رسول اللہ کی تعظیم کی ہے، شرک ہو گیا۔ کہاں سے شرک ہو گیا؟ اللہ کرے تمہیں شرک میں اور رسول اللہ کے احترام میں فرق کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اسی طرح جس طرح شرک فی توحید ہے، اسی طرح شرک فی رسالت بھی ہے۔ ویکھنوں ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مول دے جو اسرار حضور تے کھلے، ہر ایک تے نہیں کھل دے۔ پتھر لال دے پا نہیں وکدے، پھل کنڈیاں نال نہیں رل دے۔ آزم و ارشاد دے پھردا تے سی گلیاں دے وچ رہندے۔ رسول اللہ کی ذات، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، پیشوا 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 پیشوا۔ آج کچھ لوگ جو پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، مفتی کے مفتی، جو بند کمرے میں بیٹھ کے خود ساختہ مفتی اعظم بھی بن جاتے ہیں، اپنی زر خرید غلام سامنے بٹھائے ہوئے، دیہڑی پہ سمجھ لیں۔ یہ موضوع ایسا ہے اس لیے کھل کے بولنا پڑ رہا ہے۔ اپنے ہی بندے سامنے بٹھائے ہوتے ہیں، اپنے ماننے والے ہوتے ہیں، چابی والے وہ کھلونے ہوتے ہیں، جیسے وہ کہتے جاتے ہیں ویسے مانتے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی نوجوان نسل کو ان لوگوں کے عقائد باطلہ سے آگاہ کرنا یہ ہمارا مسلکی اور مذہبی فریضہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ گلستان نبوت کے اندر کوئی بندہ اس کو بکھارنے کی یا اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے اور علماء حقہ میدان عمل میں نہ آئے اور آج سے یہ بات کرنی چھوڑ دیں۔ میں نے تو پچھلے جمعے بھی اپنی مسجد میں کہا تھا، میں نے کہا جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ مولوی صحیح ہو جانا ساڈے تو سارا ہی ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ اب مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں ملک کا بیڑا کر کے مولویوں نے کیا جی؟ اللہ کرے آپ کو یہ شعور اس وقت بھی آئے جب ووٹنگ ہو، اس وقت بھی آپ کو پتا چلے کہ ملک کا بیڑا گرک مولویوں نے نہیں کیا ہے۔ اور ختم نبوت کا پہرا کس نے دیا ہے پاکستان پہ؟ جناب شاہ احمد نورانی نے۔ اور یہ وہ ہستی ہے، خدا را اپنے اکابرین سے محبت کریں۔ مولانا شاہ احمد نورانی وہ ہستی ہے جو ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ 9 سال کی عمر میں جس نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نبر اللہ مرکزہ کی ذات، تاریخ اسلام کی وہ ہستی جس کی برات مدینہ شریف گئی ہے۔ سبحان اللہ، برات مدینہ شریف جس کی گئی ہے، جس نے ساری زندگی قرآن پڑھا اور پڑھایا ہے۔ انٹرویو والے نے پوچھا جناب آپ کی جائیداد؟ فرمایا پوری زندگی کا ایک 5 مرلے کا پلاٹ لیا ہے، بنانے کی ہمت نہیں ہوئی، میری اولاد خود ہی بنائے گی۔ ساری زندگی جو مسجد کے حجرے میں رہا، یہ بھی تو مولانا ہے نا، اور وہ بھی مولانا ہی ہے جو ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، وہ بھی مولانا ہی، وہ بھی مولانا ہی ہے۔ ہم نام نہیں کسی کا لیں گے لیکن وہ بھی مولانا ہی ہے جو ہر کے ہر ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آئین پیش کیا جانا تھا تو مرزئی کے مشہور واقعہ، ان کا مرزئی گئے بہت بڑا بیگ لے کے ان کے پاس پیسوں کا، کہنے لگے جناب یہ لے لے، اور کم از کم، کیونکہ آپ جانتے ہیں مرزئیوں کے 2 گروہ ہیں، ایک لاہوری ہے اور قادیانی ہے۔
لاہوریوں کے نزدیک قادیانی کافر ہے اور قادیانیوں کے نزدیک لاہوری کافر ہے. ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے، آپ کے گھر میں بات ختم ہوگی، جی ساڑھے کو فیصلہ کراؤ تے دونوں ہی کافر، دونوں ہی کافر. لوگ یہاں کہتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں جی ان سے بات تو کرے، کیوں کریں بات؟ آپ کے باپ کے چہرے پر یا کسی بندے کے باپ کے رخسار پر کوئی بندہ تھپڑ مارے ساری زندگی تم اس سے بات نہیں کرتے، تو ہم اتنے غدار ہیں کہ رسول اللہ کا کھا کے اس کے دشمن سے بات کریں؟ ہم کیوں کریں بات؟ دنیا میں سب سے غلیظ جانور خنزیر ہے. اللہ کی عزت کی قسم مرزئی کا وجود جو ہے یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، مرزئی اس سے بھی بدتر ہے. اور امام اعظم سے کسی نے کہا حضور جو فلاں علاقے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس سے جا کے پوچھے تو صحیح. فرمایا مرزئی کے پاس یا غیر مسلم جو ہو جائے جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے پاس جا کے دلیل مانگنا بھی کفر ہے. جب رسول اللہ پہ نبوت ختم ہو گئی ہے، حضور نے فرمایا میری مثال اس اینٹ کی طرح ہے جیسے ایک محل میں سارا محل بنا ہوا ہے، کوئی بندہ اندر جاتا ہے، چند لوگ جاتے ہیں، وہ سارا محل دیکھتے کہتے یار ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی. فرمایا اللہ نے میری آمد سے اس خلا کو پر فرما دیا ہے، میرے بعد کسی کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر رسول اللہ کے بعد قادیانی کی، مرزئی کی، مرتد کی بات وہ کرے جسے مدینے کی گلی سے کچھ نہ ملا ہو. ہم تو ایسے عاشق ہیں کہ ہم تو سلام بھی یہ پڑھتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو فضا سلام، جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، تا قیامت ان فقیروں راہگیروں کو. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مرزائیوں سے پوچھنے کی. بس میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. اتنا پیکٹ لے گئے، بریف کیس لے گئے، کہنے لگے جناب آپ لاہوری گروپ کو نکال دیں اس میں سے، پیسے لے لیں. فرمایا تمہارے آنے میں دیر ہو گئی. بریانی کی ایک پلیٹ ووٹ دیا جاتا ہے، چائے کے ایک کپ پہ ووٹ دیا جاتا ہے. کاش کہ تم نے رسول اللہ کے گنبد خضرا کے لیے ووٹ دیا ہوتا، کاش کہ رسول اللہ کے نظام کے لیے بھی الیکشن آئے گا نا، یہی لوگ ایم پی ایم این اے آپ کے دروازے پر آئیں گے تو آپ کا حق تو بنتا ہے جناب پانی پلانا، حسین کی سنت ہے، بیٹھیے پانی پلاتے ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ جب ملک میں عزت کے بھاؤ آٹا بیچا جا رہا تھا تم لوگ کدھر تھے؟ تم کدھر تھے بتاؤ؟ جب لوگوں کی جوان بیٹیاں لائنوں میں کھڑا ہو کے تمہارا صفِ ماتم بچھاتی تھی اور لوگوں کی جوان بچیاں روٹی اور آٹے کو ترستی تھی، اس وقت جناب ایم پی اے صاحب آپ کدھر تھے؟ ایم این اے صاحب آپ کدھر تھے اس وقت؟ وہ عیاشیاں کر رہے تھے. یہ تو حق بنتا ہے نا، ناراض نہ ہونا، میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا ہے سلکے سے، یہ حق بنتا ہے کہ نہیں آپ کا؟ حضرت صدیقی نے کیا کہا؟ شاہ مندورانی صدیقی علیہ رحمہ نے فرمایا تمہارے آنے میں دیر ہو گئی ہے، میرا سودا ہو گیا ہے. ساری تقریر کا ماں اصل یہ ہے. اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اے میری ملت کے نوجوانوں، صرف یہ لکھوانے کے لیے کہ میں جرمن چلا جاؤں اپنے مسلم کی جگہ مرزئی لکھوانا، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہے؟ باہر کی اچھی خوراک کھانے سے بہتر ہے کہ گھر میں مرچیں کھا لو لیکن رسول اللہ کی نبوت اور رسالت پر کمپرومائز نہیں. فرمایا تمہارے آنے میں دیر ہو گئی ہے، میرا سودا ہو گیا ہے. کہا حضرت کس نے اس سے زیادہ پیسے دے دیے؟ تو شاہ مندورانی نے بڑی سونی بات کی. فرمایا بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. فرمایا تمہارے آنے میں دیر ہو گئی ہے، میں بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہوں، میرا سودا مدینے والے نے کر لیا ہے، رسول اللہ نے مجھے خرید لیا ہے، میں حضور کی بارگاہ میں بک چکا ہوں. یہی وجہ ہے اس مرد کلندر کی قبر پہ کروڑ رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری بخشش ہو. اس نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا بھٹو جیسے بندے کو، کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ہمارے نزدیک جو یہ کہے کہ مرزا کے بعد ہزاروں نبی بھی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا، مرزئی تو کافر ہے ہی ہیں،
لیکن جو اس بات میں لچک پیدا کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو بھٹو نے سائن کرتے ہوئے کہا تھا مجھے پتا ہے میں اپنی موت کے کاغذوں پہ سائن کر رہا ہوں، لیکن نورانی صاحب نے کہا تھا بھٹو آج سائن کرنا تیرا کام ہے، کل قیامت کو رسول اللہ کے ہاتھوں عزت دلوا دینا میرا کام ہے۔ تو سائن تو کر۔ آج جو ہم اپنے سر بلند کر کے ملک پاکستان میں ختم نبوت کے سیمینار کرواتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے تو شاہ محمد نورانی صدیقی کو جاتا ہے، اور شاہ محمد نورانی صدیقی نے جب یہ کام کیا تو بتا دیا میں صدیق پاک کی اولاد ہوں، نہ میرے بابا صدیق کو یہ مشن بھولا تھا، نہ آج ان کے بیٹے کو مشن بھولا ہے۔ آخری بات میری تقریر ختم، کبھی موقع ملا تو تفصیلاً گفتگو ہوگی، ذاتی طور پہ بھی میری ابھی تسلی و تشفی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ نماز کا وقت بالکل قریب ہے۔ ایک موقع پر سیدہ کائنات نے بھی اپنے بابا کی نبوت کی حفاظت فرمائی۔ پتہ ہے کس جگہ پر؟ توجہ ہے جی، ناراض تو نہیں ہے آپ؟ پیچھے والے بندے ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں۔ ماشاءاللہ، اللہ کرے جن کے ہاتھ حضور کی عظمت کے لیے اٹھے یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ سیدہ کائنات، طیبہ کائنات، مخدومہ کائنات، پاک باپ کی پاک بیٹی، پاکیزہ باپ کی پاکیزہ بیٹی، کائنات میں جس کے باپ جیسا باپ نہیں، کائنات میں جس محمد عربی کی بیٹی جیسی بیٹی نہیں، کائنات میں صبح قیامت تک جس کے شوہر جیسا شوہر نہیں، صبح قیامت تک جس کے حسن جیسا کوئی بیٹا نہیں، اور جس کے حسین جیسا بلال نہیں، وہ سیدہ کائنات۔ اور یاد رکھیے بیٹے اللہ کی نعمت ہے، لیکن بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹیاں اللہ کی پتر کوئی مربے تے زمینہ لے کے یا ملہ لے کے پیدا نہیں ہوتے، اللہ ہر نعمت کا حساب لے گا۔ علماء سے پوچھ لیں آپ، اللہ ہر نعمت کا، بولو تے صحیح ہے، ہر نعمت کا حساب لے گا، لیکن اللہ اپنی رحمت کا حساب نہیں لے گا۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت۔ رسول اللہ نماز ادا کر رہے ہیں سین حرم میں، کسی نے اونٹ کی اوجری حضور کی گردن پہ رکھی۔ صرف حلوہ کھانے کا نام دین نہیں ہے، مسواک لگانے کا نام دین نہیں ہے، فقط امامہ پہننے کا نام فقط دین نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوجری رکھی گئی۔ سیدہ ابھی چھوٹی ہیں، جب انہیں پتا چلا نا تشریف لائیں، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اوجری کھینچ رہی ہیں، حالانکہ عمر تو چھوٹی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار نے اسی لفتے جگر کو اپنے سینے سے لگایا، یعنی پنجابی جات کو جڑا کام پتر نہیں کر سکتا وہ تیاں اپنی جان دے کھیل کے بھی کر جاتی ہے۔ یہی وہ بیٹی رسول اللہ کی عزت کا باعث بنی، یہی بیٹی حضور کی آل اور اولاد کو قیامت تک چلانے کا باعث بنی۔ حضور نے سیدہ کائنات کی ولادت پر بتا دیا قیامت والوں کو، قیامت تک آنے والوں کو، کہ پتر جمن تے مٹھیائی تے سارے ہی بننے، لیکن مدینے دا تاجدار ہوئے کہ بیٹی دے پیدا ہونے حضور نے غلام کو آزاد کیا، غلام کو آزاد کیا۔ حضرت رسول اکرم جب نہ گھر سے نکلے تو جناب صدیق پاک اور فاروق پاک ملے، چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ کہا حضور چند دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں۔ سرکار آپ کے چہرہ مبارک پر بھی یہی اثرات ہے، فرمایا اگر تم نے نہیں کھایا تو میں نے بھی نہیں کھایا۔ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر گئے، رزق ضائع کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ گئے، انہوں نے کھجوریں توڑی، حضور کی بارگاہ میں پیش کی، عرض کی حضور کھانا تناول فرمائیں گے؟ فرمایا بالکل کریں گے۔ انہوں نے جلدی جلدی بکری کو ذبح کیا، کھانا بنایا، روٹیاں بنا کے حضور کے سامنے رکھی۔ جن کی بیٹیاں دل پہ ہاتھ رکھ کے سنے گا، ہر بندہ بیٹے کی دعا کرتا ہے، یار کوئی تو ہو یہ دعا کرنے والا کہ یا اللہ اگر بیٹے دیے ہیں تو بیٹیاں بھی تو عطا فرما، کوئی رحمت بھی تو میرے آنگن میں ہونی چاہیے نا۔ اور بھئی بیٹوں کو جائیداد کی فکر ہوتی ہے، بیٹی کو پتہ کیا فکر ہوتی ہے؟
سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانے پر جو اپنے سر پہ دوپٹہ لے کر اور ہاتھ میں پانی لے کے آتی ہے وہ پتر نہیں ہوتا، وہ بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹے کو موبائل سے غرض ہوتی ہے، بیٹے کو روپے پیسے سے غرض ہوتی ہے، لیکن بیٹی بیائی بھی جائے نا تو اس کے اپنے باپ کے گھر کی فکر ہوتی ہے، یا ماں کی فکر ہوتی ہے، یا باپ کی فکر ہوتی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں بھونا ہوا گوشت روٹی آئی، اس وقت ابھی آیات پردہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اس پہ چند بوٹیاں رکھی، فرمایا بلال لبیک یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ جلدی میری بیٹی فاطمہ تو زہرا کے گھر چلے جاؤ۔ آقا کیا ہوا؟ فرمایا اگر میں نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا تو فاطمہ تو زہرا نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پیٹ بھر کے کھا لوں اور میری بیٹی فاطمہ بھوکی رہے؟ یہ مقام رسول اللہ علیہ السلام نے بیٹیوں کو عطا فرمایا۔ فرمایا فاطمہ مدہ تو منی، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو بیٹیاں دی ہیں وہ لوگ ہوتے جن سے رب راضی ہے، جن سے رب، بیٹے برے نہیں ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ نعمت کا حساب لے گا، اللہ کبھی رحمت کا حساب نہیں لے گا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ زندگی میں دوبارہ کبھی اس موقع پر آپ سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یقین مانیے اللہ اس وجاہت کو سلامت رکھے۔ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اتنی زیادہ احباب تشریف فرما ہوں گے، اور آپ آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ اگر تشریف لائے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں کو رسول اللہ نے اپنی ختم نبوت کے کام کے لیے چن لیا ہے۔ یہ وہ اثاثہ ہے جو ہم نے اپنی اولاد کو دے کے جانا ہے، کیا کہ مدینے کے تاجدار کی مثل کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور کوئی بندہ اگر مرضی کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم نے جس کو بھی مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے۔ ہاں، ہم نے جس کو بھی مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے ہم نے یہ کہنا ہے انہیں جانا، یہ تجدید ہے ہماری۔ کیا ہے؟ تجدید کرتے انہیں جانا، بس انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اللہ کی عزت کی قسم انہیں جانا، صدیق کی صداقت کی قسم انہیں جانا، فاروق کی عدالت کی قسم انہیں جانا، عثمان غنی کی حیا کی قسم انہیں جانا، مولا علی کی شجاعت کی قسم انہیں جانا، زہرا کی چادر و تطہیر کی قسم انہیں جانا، حسین ابن علی کی للکار کی قسم انہیں جانا، حسن کے ہیت کی قسم انہیں جانا، غوث پاک کی غوثیت کی قسم انہیں جانا، کعبہ علی حجیری کی ولایت کی قسم انہیں جانا، غوث پاک کی ولایت کی قسم انہیں جانا، اعلیٰ حضرت کے عشق کی قسم انہیں جانا، حضور محمد اعظم کے ظہور کی قسم انہیں جانا، بابا جی خادم حسین نبی کے عشق کی قسم انہیں جانا، 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 انہیں مانا نہ رکھا گیا سلطان۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ سارے دوست رہنا سکتے کا وہ تاکہ لوگ تقسیم کے جائے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کافر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حضرت کے علم کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ یقیناً آپ احباب کا ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ خوبصورت خطاب اور وقت کی دامن میں اتنی گنجائش نہیں تھی، برکت کو ہم تقریب دیں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے، ایک تو آپ احباب لائنیں سیدھی فرما رہے ہیں اور دوسرا اعلان سماعت فرمائیں۔ پاسبان ختم نبوت کے زیر اہتمام الحمدللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 2 پروگرام، ایک جمعہ المبارک کو مغرب سے عشاء تک یعنی کہ آج کا دن، اور دوسرا اتوار والے دن مغرب سے لے کر عشاء تک کا یہ وقت، جس میں بڑے بڑے علماء کرام اور کبریٰ حضرت جیسے علماء کرام میرے مسئلے کے وہ خطاب فرماتے ہیں۔ جو احباب یہ پروگرام اپنے گھر، اپنی گلی، اپنے بازار میں کروانا چاہیں
پاسبان ختم نبوت کی طرف سے ساؤنڈ، دریا اور دیگر ساری چیزیں یہ فری میں مہیا کی جاتی ہیں. آپ احباب ہمارے انتظامی کے ساتھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا اہم اعلان سے بات فرمائیں، پاسبان ختم نبوت کے زیر اہتمام انشاءاللہ تعالی 5 مارچ 2023 بروز اتوار پہاڑی والی گراؤنڈ میں ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خصوصی خطاب مبلغ اسلام مفکر ملت پیر طریقت جناب پیر اجمل رضا قادری صاحب، ان کا خصوصی خطاب ہوگا. مغرب کی نماز کے بعد آپ تمامی احباب سے گزارش ہے، جہاں پر خواتین کے لیے بھی پردہ انتظام کیا گیا ہے، آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس